فإن الله وعد المتين ورد الأسقاط ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل من كفر كنت في رجل مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. طلع امام معصومین علیہ السلام الحلقۃ السجدۃ الطویلہ ودمۃ الحظیلہ. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے سے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدۃ الطویلہ یعنی امام جو ہے طویل سجدے کے مالک تھے اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے امام مالک تھے، یعنی طویل سجدہ، اور ہر وقت جو ہے امام گریا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 7 صفر 128 ہجری ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، لیکن جو ہے یہ ایام اضحیٰ ہے، اور جس طریقے سے دیگر مہینہ کی جو ماہ محرم گزرا اسی طریقے سے یہ بھی ایام اضحیٰ ماہ سفر ہے. تو ہم اس طریقے سے امام کے سلسلے سے اس طریقے سے ولادت کی خوشی نہیں مناتے، لیکن جو ہے امام کا ذکر ضرور ہوتا ہے. تو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے سے کہ امام نے جو فرمایا، اگر انسان جو ہے جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے اور اس طریقے سے زندگی گزارے تو اس کی زندگی سعادت مند ہوتی ہے. تو ساتویں امام نے فرمایا کہ اپنے عمر کو، اپنے جو ہے دنوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو. امام نے فرمایا کہ 4 حصوں میں تقسیم کرو، یعنی ایک حصہ جو ہے پروردگار کی عبادت کے لیے راز اور ریاض، اور ایک حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ معین کرو، ایک حصہ جو ہے اپنے دوست اور احباب کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے. تو اگر انسان جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کے امور کو ہے نا یعنی تقسیم کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے کامیاب رہے گا. اور تمام ائمہ علیہ السلام نے آپ دیکھے کہ اسی طریقے سے اپنے زندگی کے اور 24 گھنٹہ جو وقت گزرتا ہے اس طریقے سے جو ہے تقسیم کیا. آپ دیکھیں کہ رسول اسلام سے لے کر وقت کے امام زمانہ علیہ السلام تک تمام ائمہ کی زندگی میں جو ہے یہ اصول ملے گا. خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے جو ہے اس طریقے سے تقسیم کر لیا. ایک حصہ جو ہے دن کا، ایک حصہ راز و نیاز کے لیے پروردگار کی عبادت کرتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے. ایک حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے معین کیا تھا، اپنی فیملی کے لیے، اہل و عیال کے لیے، کہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے. اور ایک حصہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے جو مشکلات ہے وہ آتے تھے اور آنے کے بعد وہ سوال کرتے تھے. اسی لیے خود ساتویں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے وقت کا محاسبہ نہ کرے تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر وقت کا محاسبہ کر رہا ہے، خود رسول اسلام کی حدیث ہے، رسول اسلام نے جو جناب ابو ذر سے فرمایا، کہا کہ ابو ذر دیکھو ابھی جو ہے فرصت ہے، موقع ہے، تو قبل کہ اس کے تم مشغول ہو جاؤ اس سے پہلے جو ہے اس فرصت کو، اس موقع کو غنیمت سمجھو. رسول اسلام نے جناب ابو ذر سے کہا کہ قبل کہ تمہیں موت آ جائے تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. بہرحال جو فرمایا ہے نا دولت کے سلسلے سے اور دیگر سلسلے سے، تو کیا فرمایا کہ ابھی جو ہے وقت ہے، فرصت ہے، تو اسے جو ہے تم غنیمت سمجھو، اور معلوم نہیں کہ کب جو ہے تم مصروف ہو جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو وقت ہے انسان کو جو ہے یہ غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے. اور دیکھیں جو انسان جو ہے وقت کا حساب کرے گا
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ اب مثلا جو ہے وہ حساب کرے کہ ہم نے جو 24 گھنٹہ گزارا ہے تو کس طریقے سے گزارا، اب اگر جو ہے حساب کر رہا ہے تب اسے معلوم ہوگا نا۔ دیکھیں کوئی بھی کاروبار ہو یا تاجر ہو تو وہ حساب کرتا ہے، دن بھر کماتا ہے اور شام کے وقت جو ہے وہ حساب کرتا ہے کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، اور اگر حساب نہ کرے تو پھر وہ جو ہے صحیح تاجر نہیں مانا جائے گا، یعنی وہ تاجر جو ہے کامیاب نہیں ہے کہ جو حساب نہ کرتا ہو کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا جو ہے نقصان ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب فائدہ ہوگا تو کوشش کرے گا کہ اور زیادہ فائدہ ہو، نقصان ہوگا تو پھر اس کے اسباب کو تلاش کرے گا کہ کس طریقے سے ہمیں نقصان ہوا۔ تو انسان جب حساب کرے گا تب اسے معلوم ہوگا۔ اب انسان جو ہے اگر یہ سوچے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا، اب حساب لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا، یہ گناہ سرزد ہوا، ہم سے جو ہے آج یہ گناہ ہوا، تو اب کیا کرے گا؟ اب پروردگار کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے گا کہ آج ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، لہٰذا کل ہم سے یہ گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ اگر حساب کر رہا ہے تو اسے یہ معلوم ہوا کہ نہیں آج جو ہے ہم نے یہ نیکی کی، ہم نے جو ہے آج مثلا جو ہے اس سے پہلے یہ نیکی نہیں کیا تھا لیکن آج ہم نے یہ نیکی کیا، مثلا جو ہے ہم نے آج ایک تسبیح استغفار کا پڑھا، یا مثلا جو ہے آج ہم نے اتنا تلاوت قرآن مجید کیا اور اتنے جو ہے نوافل کو پڑھے۔ تو جب انسان یہ سوچے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ہے اور شوق پیدا ہوگا کہ آج ہم نے جو ہے ایک تسبیح پڑھی تو اب ہم مثلا جو ہے 2 تسبیح پڑھے ہیں نا، 2 مرتبہ ہے نا 2 تسبیح پڑھے، آج مثلا جو ہے چند آیات کی تلاوت کی تو پھر جو ہے کل ہم زیادہ آیات کی تلاوت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان محاسبہ کرے گا، اپنا حساب کرے گا تو اس کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ وقت کو جو ہے معین کر لو، وقت کو معین کر لو، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ تقیہ کلام ہے، تقیہ کلام ہے، اگر سوال کریے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ پوچھئے مسجد میں کیوں نہیں آتے جماعت میں، کیا کہا؟ وقت نہیں ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے، وقت نہیں ہے، مجبوری ہے، وہ مصروفیت الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ہے انسان یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تقیہ کلام ہے۔ لیکن جو ہے یہ تو عام بات ہو گئی ہے، رات بھر جگا 2 بجے تک، معلوم یہ ہوا کہ انسان جگ رہا ہے، ٹھیک ہے، عبادت کر رہا ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، مجلس ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن جو ہے ایک چیز جو ہے جو بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورت ہو مرد ہو بچہ ہو، سب کے ذہن پہ جو ایک جنونی کیفیت، ایک جو ہے نا جنونی کیفیت، دیوانگی جو ہے، برا نہ مانیے گا، وہ موبائل ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اگر وقت ہے تو فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ کے لیے جو ہے انسان کے پاس وقت ہے نا، وقت ہے، لیکن یہ بری چیز نہیں ہے نا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایجاد کیا، جو سائنس نے ٹیکنالوجی نے ایجاد کیا کہ اس سے انسان جو ہے استفادہ کرے، ہے نا، ارے دوست احباب رشتہ داروں کی خیریت معلوم کرے، ہے نا، خبر وغیرہ اطلاعات وغیرہ حاصل کرے، لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اس چیز میں اس قدر جو ہے مصروف ہے کہ کوئی چیز جو ہے بھیج دیا، اب جو ہے انتظار کر رہا ہے نا لائک کرنے کا اور اس دیگر چیزوں کا انتظار کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے کسی بحث میں جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، یا مثلا جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جو ہے کھانا رکھا ہوا ہے، ناشتہ رکھا ہوا ہے، لیکن واٹس ایپ یا فیس بک پہ اس طریقے سے ہے نا الجھا ہوا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہے، ناشتہ جو ہے رکھا ہوا ہے خبر نہیں ہے۔ ہوتا بھی ہے نا، آپ دیکھیں کہ بعض جو ہے انسان جو ہے اس قدر جو ہے مصروف رہتا ہے موبائل وغیرہ سے کہ انسان جو ہے سامنے سے گزر جاتا ہے اور اسے جو ہے خبر نہیں ہوتی، ہوتا ہے یا نہیں؟
یا مثلا جو ہے سلام کرتا ہے، سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن جو ہے اسے خبر نہیں ہوتی، ایک تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک جو ہے وہ عمدن انسان کرتا ہے نا، کسی جو ہے بات نہیں کرنا چاہتا یا ملنا نہیں چاہتا، سلام پیغام نہیں کرنا چاہتا، تو وہ عمدن جو ہے اس طریقے سے مصروف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں بہت سے انسان جو ہے آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ معلوم ہوا کہ اس قدر جو ہے نا مصروف ہیں، اس قدر مصروف ہیں کہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے خبر نہیں، ناشتہ رکھا ہوا ہے خبر نہیں، اگر کوئی جو ہے روک دے، کوئی جو ہے اگر ٹوک دے تو پھر گھر میں جو ہے وہ مہابھارت ہو جائے گا۔ اس قدر جو ہے آدمی جو ہے وہ ہے، حالانکہ بری چیز نہیں ہے جو اطلاعات دیگر چیز کے لیے ہے، استفادہ کے لیے ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ انسان جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر دے، وقت کو ضائع کر دے۔ جو ضروریات ہے نا وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن جو ہے بے وجہ میں جو ہے انسان الجھا ہوا تو وقت کو ضائع کر دے گا۔ اسی لیے یہ ہے کہ وقت جو ہے یہ دو دھاردار تلوار ہے، اگر تم جو ہے نا وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت جو ہے خود تمہیں جو ہے کاٹ دے گی۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ وقت کو جو ہے تم معین کرو، اور اس طریقے سے جس طریقے سے امام نے فرمایا اگر اس طریقے سے انسان جو ہے وقت کو معین کر لے اور اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو گزارے گا تو پھر مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ پشیمان نہیں ہوگا، ہے نا، اسے جو ہے حسرت نہیں رہے گی۔ ورنہ جو ہے روایات میں یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو مرنے کے بعد جو ہے نا وہ پشیمان ہوں گے کہ کاش کہ ہم یہ کام کر لیے ہوتے۔ جس طریقے سے بچے امتحان دیتے ہیں، اگر کچھ نمبر کم آ جاتا ہے تو بچے پشیمان شرمندہ ہوتے نا، کاش کہ ہم محنت کر لیے ہوتے، کاش کہ ہم یہ بھی پڑھ لیے ہوتے، کاش کہ مثلا جو ہے یہ ہم لکھ دیے ہوتے، تو پشیمان ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے بعض ایسے ہوں گے کہ جو مرنے کے بعد جو ہے پشیمان ہوگی کہ کاش کہ ہم جو ہے زندگی میں اس عمل کو انجام دیے ہوتے ہیں۔ بہت سے جو ہے ایسے بھی ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بوڑھے ہو گئے تو پشیمان ہوتے ہیں نا کہ کاش کہ ہم جوانی میں یہ کام کر لیے ہوتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طریقے سے اپنے زندگی کے اپنے وقت کے عمر کو معین کرو۔ تو اگر اس طریقے سے انسان جو ہے معین کرے گا تو انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سرفراز رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان سبقت وسطن یدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسع السیئات لم یجعل بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي لعباد الله كراما وجود ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا، نشهد أن لا إله إلا ولا شريك له العباد۔ قال امام حسین علیہ السلام، من زارنی فی الحیات زورت بعد الوفات۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اپنی حیات میں ہماری زیارت کرے گا تو مرنے کے بعد جب وہ مر جائے گا ہم اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہے وہ زیارت کے ایام ہے، اور لوگ جو ہے کربلا معلیٰ زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں، اور لوگ جائیں گے، اور خاص طور سے اس ارادے سے کہ جو باقاعدہ سفر ہے، مشی جو سفر ہے نجف سے کربلا تک، اس میں جو ہے وہ شامل ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے اور امام حسین علیہ السلام نے اسے انتخاب کیا ہے کہ جو بھی اربعین کے موقع پہ زیارت پہ جا رہا ہے تو انتخاب کیا ہے، لہذا جو ہے ایسے لوگوں کو پروردگار کا شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار نے جو ہے ہمیں انتخاب کیا ہے، اور یہ ایک عبادت ہے اور اتنی اہمیت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت تاکید کیا ہے روز عاشورہ کو زندہ رکھنے کے لیے اور زیارت کے لیے، بہت زیادہ تاکید ہے، اور روایات میں ہے نا، بے شمار روایات میں ہے، لیکن ایک دو روایات ذکر کر دیں۔ روایات میں یہ ہے کہ جب زائر امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو 600 فرشتے جو ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، گھر سے جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جب وہ کربلا پہنچتا ہے اور غسل کرتا ہے تو رسول اسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بشارت ہو، اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جو ہے اس کی مغفرت کرے۔ اور جو بھی زیارت پہ جاتا ہے تو روایات میں یہ ہے کہ جب زیارت کر کے جب واپس گھر کی طرف آتا ہے تو ہزاروں فرشتے جو ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آخر میں یہاں تک کہ جناب جبریل اور میکائیل پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت میں یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی زیارت کے بعد جب واپس آتا ہے تو ایک سال کے اندر یا 2 سال کے اندر، روایت میں یہی ہے 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر جو ہے اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو خود جو ہے امام حسین علیہ السلام اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ ہے کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور روایات میں بھی ہے کہ تحت قبہ کے نیچے جو ہے دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے نا، تو دعا جو ہے یہ ضرور، دعا جو ہے انسان ضرور کرے، بہرحال کہ اپنے عقیدے کے لیے، ایمان کے لیے، استحکام کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے انسان دعا ضرور کرے۔ تو یہ جو ہے بے شمار جو فضیلت ہے زیارت کرنے کی، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط جو ہے وہ ولایت ہے، ولایت امام حسین اہل بیت معصومین علیہ السلام، اس کے دل میں جو ہے وہ محبت ہو، اس کے دل میں جو ہے عشق ہو، اور دوسری چیز جو ہے وہ معرفت ہے، کہ معرفت ہو کہ جس کی زیارت کے لیے جا رہا اس کی معرفت ہو، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جو ہے ہدف کیا ہے، وہ ہم سے جو ہے کیا چاہتے ہیں، وہ جو ہے ہمیں یہاں تک بلائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی خاص وجہ ہوگی، کوئی مقصد ہوگا کہ امام نے ہمیں یہاں تک بلایا، تو جو زیارت کے لیے جا رہا ہو تو یہ معرفت ہو۔ اگر یہ معرفت ہے تو ابھی جو روایات ہم نے ذکر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے اس طریقے سے دنیا میں رہے گا، اس کے گناہ بھی وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو معرفت کی اب انسان پہنچے تو انسان یہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ توحید ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ اسلام ہے، مولائے کائنات رسول اسلام کی سیرت ہے۔ اگر انسان جو ہے یہ تمام چیز
چیز ہے، اگر معرفت ہے انسان اس پہ جو ہے عمل کر رہا ہے، انسان جو ہے اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان کی کیا اہمیت ہے اور کتنا بڑا جو ہے ساتھ میں ایک چیز لیبل ہو جاتا ہے نا کہ ہر انسان جو ہے اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے، یعنی پہلے جو ہے کچھ اور تھا لیکن اب جو انسان دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جو انسان زیارت پہ جاتا ہے اور ایک چیز یہ کہ جو پاپیادہ سفر کرتے، دیکھیں اس میں بھی یہ ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت میں یہ ہے نا کہ جو باپیادہ پا برہنہ جو ہے وہ زیارت پہ جائے گا عقیدت سے، ایک تو پیدل چل رہا ہے لیکن پا برہنہ ہو تو پروردگار جو ہے اور زیادہ نیکیوں میں یعنی کئی گنا نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے انسان جو سفر کرتا ہے اور بہت سے افراد جو ہے نا جا چکے ہیں اور بہت سے افراد جو ہے اس میں موجود ہیں کہ ابھی جو ہے وہ اربعین کے موقع پہ ہے نا کربلا ہوں گے اور نجف سے کربلا تک پاپیادہ سفر کریں گے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اسے عبادت سمجھ کر ہے نا یعنی جو پاپیادہ سفر کرتا ہے تو اسے جو ہے عبادت سمجھ کر اور اس چیز پہ بھی توجہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے جو مقصد ہے جو عبادت ہے وہ ریاکاری میں تبدیل ہو جائے، یعنی جو ہے ہر وقت ذہن میں یہ رہے کہ ہم ایک جو ہے بہت بڑی عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت ہے نا موبائل جیب میں ہے، سیلفی جو ہے ہر وقت ہے نا لے رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی غلط چیز نہیں ہے، لے سکتے ہیں ہے نا، لے سکتے ہیں یادگار کے طور پہ رکھنے کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کو بھیجنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہے اس طریقے سے اسے اسیر کر لے کہ جو اس کا اصل مقصد جو ہدف ہے اس مقصد سے جو ہے وہ ہٹ جائے، یہ چیز جو ہے ذہن میں رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس قدر ہو سکے روایات میں یہاں تک ہے یعنی جس قدر ہو سکے انسان جو ہے زائروں کی خدمت کرے، جس طریقے سے جو وسائل ہوں یہ کوشش ضرور کرے کہ تھوڑا سا صحیح خدمت ضرور انجام دے۔ روایات میں یہ ہے کہ اگر جو ہے زائرین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اس کا ثواب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے زیادہ ثواب ہے، یہ روایات میں ہے، اس سے بھی جو ہے زیادہ ثواب ہے کہ جو امام حسین کی زائر کی خدمت کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے انسان جو ہے تھوڑا بہت جو ہے راستے میں یا دیگر موقع پہ اس خدمت کو ضرور انجام دے۔ ہم نے جو ہے ایک عالم دین نے ذکر کیا، ایک عالم دین نے ذکر کیا کہ پاپیادہ جو ہے سفر کر رہے تھے نجف سے کربلا اربعین کے موقع میں، تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ 12-14 سال کا بچہ تھا، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، بال بکھرا ہوا، ننگے پاؤں، جب بھی کوئی زائر بیٹھ جاتا ہے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی زائر بیٹھتا ہے تو سامنے جو ہے آ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کدھر سے دھوپ آتی ہے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ اس طریقے سے کوئی چوری ووری تو نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ایک نے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ اس طریقے سے کیوں کر رہے، کوئی بھی ظاہر آتا ہے تم سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور جب سورج کا دھوپ پڑتا ہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر سایہ ہو جائے، یعنی دھوپ جو ہے اس ظاہر کے اوپر نہ پڑے، اس کے اوپر سایہ ہو جائے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہو سکے انسان جو ہے ظاہروں کی خدمت کرے۔ اور خطبے میں آخری بات یہ کہ دیکھیں جس قدر جو ہے ازدحام ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو مخالف ہیں اس طریقے سے جو ہے واضح نہیں کرتے، اور تمام جو ہے میڈیا کے افراد بھی پریشان ہیں، ہماری جو ہے کیمرے میں، ہماری میڈیا میں
یہ تمام مجمع جو ہے نہیں آ سکتا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ جو ہے معجزہ حسینی ہے، یہ جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کی نظر عنایت ہے کہ اتنے افراد جو ہے جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو بہرحال کی آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اس قدر ازدحام ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہیں اور دیگر افراد ہیں اس طریقے سے، تو ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے منظر عام پہ لائیں، یعنی تمام دنیا کے افراد کو معلوم ہو کہ اس عشق حسینی کیا ہے، یعنی عشق حسینی کی طرف بڑھیں، محبت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھیں اور وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے معرفت اور یقین میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ على امام المسلمین وقائد الغر المہاجرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ علی سیدۃ النساء العالمین وزۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا علی الحسن مصطفیٰ الحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد الحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا ساري وديتك نحد مبني الشرك والنفاق حاسد الكفر البقيق سراك اللهم فل بنا ما انت ولا تفل بنا ما نحن وعلى الوجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتن فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ کریم جو لا اولاد اسے اولاد عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال امام جواد علیہ السلام کے نام پاک کے صدقے میں کہتے اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے شیعہ حیدر کرال کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کو تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدرس کو تحفظ فرما۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا